اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو چکی کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں۔ قرآن میں جب صرف یاجوج اور ماجوج کے الفاظ آئیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ ہی سوال کا جواب بھی دے دیا کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں۔ اِنَّا یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اس میں کچھ شک نہیں یاجوج تھے اور ماجوج تھے وہ جو زمین میں فساد کر رہے تھے۔ اس میں کچھ شک نہیں وہ ہیں یاجوج اور ماجوج جو زمین میں فساد کر رہے ہیں۔ ماضی میں جو لوگ زمین میں فساد کرتے رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یاجوج اور ماجوج قرار دیا، اور جو لوگ اس قرآن کے نزول کے بعد الساعۃ کے قیام کے قریب زمین میں فساد کریں گے وہ ہیں یاجوج اور ماجوج۔ آپ گزشتہ ایک ساتھ میں یہ بات بھی بالکل کھل کر جان چکے کہ اس قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو احسن الحدیث کہا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، یعنی یہ قرآن اپنے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کی احسن تاریخ ہے، ایسی بہترین تاریخ کہ اس سے بہتر تاریخ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اس قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسئلوں سے تاریخ بیان کی۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یعنی ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس میں سے وہ ایسے الفاظ میں بیان کیا جو خوب اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک وقوع پذیر ہونا تھا۔ جو معاملہ یا مسئلہ لوگوں کو پیش آنا تھا، ہر بات ہر شے کا ذکر کیا گیا اس قرآن میں مسئلوں سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ان لوگوں کا ذکر ملتا ہے جو اس قرآن کے نزول سے پہلے گزر چکے، جیسے کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اخوان لوط، قوم شعیب، آل فرعون اور امت بنی اسرائیل وغیرہ۔ لیکن یہ جان لیں کہ اس قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے قصے و کہانیاں بیان نہیں کی۔ اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ گزشتہ ایک ساتھ میں یہ بات بالکل کھول کر واضح کی جا چکی کہ اسی قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، پس کر دیا ہم نے انہیں سلف، یعنی ایک ایک کو گزرے ہوئے کر دیا۔ جو اس قرآن کے نزول سے پہلے دنیا میں آئے تھے اب گزرے ہوئے ہو چکے، اور جنہیں ایک ایک کو گزرے ہوئے کر دیا انہیں نہ صرف گزرے ہوئے کر دیا بلکہ انہیں مثل کر دیا آخرین کے لیے، یعنی بعد میں آنے والوں کے لیے، اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک آنے والوں کے لیے۔ اس قرآن کے نزول سے پہلے جو قومیں بھی اس دنیا میں آباد تھیں، جو قومیں بھی اس دنیا میں آئی، ان سب کے سب کو گزرا ہوا کر دیا، اور انہیں نہ صرف گزرا ہوا کر دیا بلکہ انہیں مثل کر دیا اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک آنے والوں کے لیے۔ اس لیے اس قرآن میں جہاں جہاں بھی گزشتہ قوموں کا ذکر کیا گیا تو وہ اصل میں ان کا ذکر کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک آنے والوں کی مسلوں سے تاریخ اتاری گئی۔ اس قرآن میں اس قرآن کے نزول سے پہلے گزر جانے والے وہ لوگ جو زمین میں فساد کرتے رہے ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ یاجوج اور ماجوج تھے، اور قرآن میں انہیں یاجوج اور ماجوج کہنا یہ اساطیر الاولین نہیں، یعنی جو گزر چکے ان کی سطریں نہیں، بلکہ ان کی مسلوں سے قرآن کے نزول کے بعد الساعۃ کے قریب آنے والے مفسدون فی الارض جو کہ یاجوج اور ماجوج ہیں ان کی تاریخ اتاری گئی۔ آج سے 14 صدیاں قبل ہی یاجوج اور ماجوج کی مسلوں سے تاریخ اتاری گئی تھی۔ اس لیے اب قرآن سے ہی آپ پر واضح کرتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ تھے جو اس قرآن کے نزول سے قبل دنیا میں آئے اور وہ زمین میں فساد کرتے رہے۔ انہوں نے کیسے اور کس طرح زمین میں فساد کیا اور پھر بالآخر اسی اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے فساد کے سبب ہلاک ہوئے، اور جیسے اللہ نے ان کا اس قرآن میں ذکر کیا آج بھی ان کی مثل لوگ موجود ہیں جو ان کی مثل زمین میں فساد کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ نے ہر قوم کے شروع اور آخر میں رسول بھیجا، یعنی اللہ کا قانون ہے کہ اللہ کسی بھی قوم، کسی بھی امت کے شروع میں ایک رسول اور پھر اس کے آخر میں بھی ایک رسول پیش کرتا ہے۔ رسول بھیجا جاتا ہے بینات کے ساتھ، یعنی رسول آ کر سب کچھ کھول کھول کر واضح کر دیتا ہے۔ کسی بھی قوم کے شروع میں جب رسول پیش کیا جاتا ہے تو رسول آ کر انسانوں پر ان کی اس دنیا میں موجودگی کا مقصد اور اس مقصد کو پورا کیسے کرنا ہے، اگر اس مقصد کو پہچان کر جان کر اسے پورا نہیں کیا جاتا تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے، کن کن تباہیوں ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، سب کچھ کھول کھول کر واضح کرتا ہے۔ جب آپ زمین و آسمانوں میں غور کریں تو آپ کو زمین و آسمانوں میں کوئی ایک بھی شے ایسی نہیں ملے گی
جس کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد نہ ہو۔ کوئی ایک بھی مخلوق ایسی نہیں ملے گی جو بغیر مقصد خلق کی گئی ہو اور پھر وہ اس مقصد کو پورا نہ کر رہی ہو، سوائے حضرت انسان کے۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جسے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اس کا علم ہونا تو دور، بلکہ اسے خود اپنی ہی ذات کا علم نہیں کہ وہ کون ہے۔ مثلا اگر آپ کے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے آپ سے پوچھا جائے، آپ سے سوال کیا جائے کہ یہ کیا ہے، تو آپ فوراً جواب دیں گے کہ یہ ہاتھ ہے، اور جب آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ کس کا ہے تو آپ فوراً کہیں گے، فوراً جواب دیں گے کہ یہ میرا ہاتھ ہے۔ اسی طرح پاؤں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے تو آپ فوراً جواب دیں گے کہ یہ پاؤں ہے، اور جب یہ سوال کیا جائے کہ کس کا ہے تو فوراً جواب دیں گے کہ یہ میرا پاؤں ہے، یعنی یہ میرا ہے۔ اسی طرح بتدریج آپ کے جسم کے تمام اعضاء کے بارے میں سوال کرتے کرتے آپ کے پورے جسم کی طرف اشارہ کیا جائے اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے تو آپ جواب دیں گے یہ جسم ہے، اور پھر جب آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ کس کا ہے، یعنی یہ جسم کس کا ہے، تو آپ اس کا جواب دیں گے کہ یہ جسم میرا ہے، یہ میرا ہے۔ آپ اس جسم کو بالکل ایسے ہی میرا کہیں گے جیسے آپ کے پاس کوئی بکری، کوئی جانور یا کوئی شے جو آپ کی ملکیت ہو تو اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ کس کی ہے تو آپ کہیں گے یہ میری ہے۔ یعنی اس شے کو آپ اپنا وجود نہیں قرار دے رہے، آپ اس شے کو اپنا وجود نہیں کہہ رہے، آپ اس شے کو اپنا آپ نہیں کہہ رہے، آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میں ہوں، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ میری ہے، آپ اس کی ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آپ الگ ہیں اور وہ شے الگ ہے۔ بالکل ایسے ہی جب آپ کے جسم کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کس کا ہے تو آپ نے کہا، آپ نے جواب دیا کہ یہ میرا ہے، جس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ یہ جسم آپ نہیں ہیں بلکہ آپ کوئی اور ہیں۔ آپ اس جسم کی ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے اس بکری، جانور یا اس شے کے بارے میں دعویٰ کیا کہ یہ میری شے ہے، یہ جسم آپ نہیں ہیں۔ اور اگر اس قدر حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہے کہ یہ جسم ہی میں ہوں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جسم سے پہلے تم کیا تھے، کون تھے، کہاں تھے؟ اور جب یہ جسم میں میرا کرنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کی موت ہو جاتی ہے، تو تب تم کہاں جاتے ہو؟ وہ کہاں چلا جاتا ہے جو میں میرا کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ کون ہے؟ جب بھی کسی سے یہ سوال کیا جائے کہ اب بتاؤ کہ تم کون ہو، وہ کون ہے جو اس جسم کو میرا کہہ رہا ہے، تو شاید ہی کسی کے پاس اس سوال کا جواب ہو، کیونکہ اس سے پہلے تک تقریباً ہر انسان اسی 5 سے 6 فٹ کے جسم کو اپنا آپ ہی سمجھتا رہا اور اپنی ہی ذات کو بھولا رہا۔ اسے علم ہی نہیں تھا کہ یہ جسم وہ نہیں بلکہ یہ جسم اس کا ہے، جس وجہ سے اس کے پاس اس سوال کا جواب ہی نہیں ہوگا کہ وہ کون ہے، اس کی اپنی حقیقت کیا ہے۔ جس سے یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت انسان تو خود اپنی ہی ذات کو بھول چکا ہے، وہ اپنے آپ کو ہی ایسے بھولا ہوا ہے جیسے کہ اس کا اپنا کوئی وجود ہی نہ ہو، اور وہ آج تک اس 5 سے 6 فٹ کے مادی جسم کو اپنا آپ سمجھتا رہا۔ ناظرین، یہ معنی ہے عربی کے لفظ انسان کے۔ انسان کے معنی ہیں جو اپنی ہی ذات کو پورے کا پورا بھولا ہوا ہے۔ اب جسے اپنی ہی ذات کا علم نہیں، بلا اسے یہ کیسے علم ہو سکتا ہے کہ اس مادی بشری جسم کے ساتھ اس دنیا میں وہ کیا لینے آیا، کیا کرنے آیا، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ یوں انسان کو جب اس مقصد کا ہی علم نہیں تو وہ اس مقصد کو پورا کیسے کر پائے گا؟ وہ اس مقصد کو پورا ہی نہیں کر پائے گا۔ اسی حقیقت کو رسول آ کر واضح کرتا ہے کہ دیکھو، زمین و آسمانوں میں کوئی ایک بھی مخلوق ایسی نہیں جو بے مقصد خلق کی گئی ہو۔ زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اس کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہر مخلوق کا اپنا اپنا مقام ہے۔ جب تک تمام کی تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گی، تب ہی وہ مقصد پورا ہوگا جس مقصد کے لیے انہیں خلق کیا گیا۔